بڑھ کر گلے لگا لیا کلمے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی نظروں کے سامنے تھا کہ لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے، ولیس منا من قاتل عصبیہ، وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال کرے، ولیس منا من مات علی عصبیہ، اور وہ بھی ہم میں سے وجہ سے مرا ہوگا، عصبیت پر مرا ہوگا۔ شعوب و قبائل، سن لو ہم نے تم کو قوموں میں بانٹا، ہم نے تم کو قبائل میں بانٹا، وجہ یہ نہیں تھی کہ تم آپس میں فخر کرو، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرو اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیاں کرو، صرف قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، برادری کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو اللہ سے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا من دعا الى عصبیہ ولیس منا من قاتل عصبیہ ولیس منا من مات على عصبیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو عصبیت پرستی کے عنوان پر بنا رہا ہوں، اور یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر ایک وقت میں تمام چیزوں پر روشنی ڈالوں تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگ جائے، 50 منٹ 60 منٹ کی ویڈیو بن جائے۔ اس لیے میں اسے بھی قسط واری آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے 4 5 یا 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، انشاءاللہ موقع رہا تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس عنوان کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ پھر دوسری اور تیسری قسطوں میں شہری لیول پر جو عصبیت پرستی چل رہی ہے اور اس کی گندگیوں سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان چیزوں کو پیش کروں گا، اور انشاءاللہ یہ کوشش رہے گی کہ شہر کے موقر علماء کرام کے اظہار خیالات کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اس عنوان کے تحت انشاءاللہ۔ بس گزارش ہے کہ اس عنوان کے تحت مکمل جو قسطیں ہیں وہ آپ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عصبیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں عصبیت کہتے ہیں انکار کو یا حق پتہ چل جانے کے باوجود ہٹ دھرمی کرنا اور گمراہیت پر اور باطل پر اور غلط باتوں پر قائم رہنا۔ عصبیت کا ایک معنی اشتعال اور غصے کے بھی ہے۔ عربی زبان میں عصب یعصب کا معنی ہے پٹی باندھنا، یعنی حق سامنے آ جانے کے باوجود بھی نظر پھیر لینا، آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ اور عرف عام میں عصبیت کہتے ہیں اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنی برادری کی حمایت میں مخالفین کے خلاف بیجا کھڑے ہو جانا، ڈٹ کر کھڑا ہو جانا، حالانکہ حق واضح ہے مگر اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنے گھر والوں کی گمراہیت کے باوجود ان کا ساتھ دینا، ان کے ظلم پر ان کا ساتھ دینا، اسے عصبیت کہتے ہیں، تعصب کہتے ہیں۔ حضرت واصلہ ابن اسقلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من عصبیہ، اے اللہ کے نبی یہ عصبیت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعین قومک علی الظلم، تو اپنی قوم کی مدد کر ظلم پر، یعنی تیری قوم ظلم کر رہی ہے، گمراہ ہے، کسی کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے اور تجھے اس کا علم ہے، حق واضح ہے تیرے سامنے، پھر بھی تو اس کی مدد کرے، اس کی حمایت کرے، یہ ہے عصبیت۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کو لوگوں نے منظوم کیا، اپنے اسلاف کی، پروجوں کی، پرخوں کی اچھی باتوں کو جمع کیا، ان کی غلط رسومات کو جمع کیا اور موجودہ زمانے کی
ان اچھی جو باتیں تھی، اچھے اقوال، اچھے افعال کو جمع کیا، کسی دین کا لیبل لگایا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے، نئے دین کا نام دے دیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے فرائض، واجبات، ایک ایک احکام اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کیے گئے۔ یہ کسی بندے کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، قابل قبول جو مذہب ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اسلام کے خلاف کسی اور مذہب کی پیروی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول مذہب ہے۔ اسلام نے ہر جگہ، ہر مقام پر اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ ایمانیات، دینیات کے لحاظ سے، معاشیات، معاشرت، اخلاقیات، تجارت، ہر لائن سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اچھے اخلاق سکھائے ہیں، اچھے کردار سکھائے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے، جس طریقے سے ایک مسلمان کو ستانا باعث عذاب ہے، باعث گناہ ہے، اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی تکلیف دینا اور بیجا اور ناحق پریشان کرنا موجب عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق اور کردار کے ذریعے غیر مسلموں کا دل جیتا ہے اور حلقہ بغوش اسلام ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے، ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ان کی دعوتیں قبول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو دنیا میں پھیلے، جنگیں بہت کم ہوئی ہیں، اور جنگوں میں مارے گئے افراد چنے جا سکتے ہیں، گنے جا سکتے ہیں، مگر جو انقلاب آیا ہے دنیا میں وہ اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے آیا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے ستایا تھا، پتھر برسائے تھے، گندگیاں ڈالی تھی، آپ کے راستوں پر کانٹے بچھائے تھے، فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کرام کے دل میں یہ باتیں تھی کہ اب بدلہ لیا جائے گا ان لوگوں کا جو ہم پر ظلم کر رہے تھے، جن کی وجہ سے ہم نے مکہ چھوڑا، جن کی وجہ سے اپنے اولادوں کو چھوڑا، جن کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑا۔ آج چن چن کر ان سے بدلہ لیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یوم الملحمہ کا نعرہ لگایا کہ آج خون ریزی کا دن ہوگا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اليوم یوم المرحمہ کا نعرہ لگایا کہ آج عام معافی کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی الزام نہیں ہوگا، آج سب آزاد ہے۔ جاؤ مکہ کی عورتوں سے کہہ دو آج تمہارے سہاگ کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہارے بھائیوں کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کے بچوں سے کہہ دو تمہارے سروں پر والد کی شفقت بدستور قائم رہے گی، ان کی حفاظت کی جائے گی۔ اس چیز کو دیکھ کر، اس اچھے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر اس وقت ہزاروں اور سینکڑوں غیر مسلم، یہودی اور عیسائی، مشرک، بت پرست حلقہ بغوش اسلام ہوئے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کی، ان کو نکالا گیا مکہ سے، مدینہ کی طرف صحابہ کرام بڑھے، وہاں انصار نے ان کا استقبال کیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کو پناہ دی اپنے گھروں میں، ان کے لیے گھروں کا انتظام کیا، ان کو زمینیں دی، ان کو پیسے دیے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام نے یہ بھی مشورہ کر ڈالا کہ جن کی زائد بیویاں ہیں وہ اپنی زائد بیویوں کو اپنے مہاجر بھائی کے نکاح میں دے دے۔ کیا تھا؟ رنگ نسل کا پتہ نہیں، اب مال نہیں تھے، غریب تھے، بے سر و سامان تھے، تنگ دست تھے، قبیلہ نہیں دیکھا، برادری نہیں دیکھی، حیثیت نہیں دیکھی، بڑھ کر گلے لگا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے سامنے تھا، اللہ کا فرمان ان کے سامنے تھا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد سے پیدا کیا، ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔
تو فخر کس بات کا، حسب و نسب، عزت و جاہ کس بات کی، اکڑنا کس بات کا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، سن لو ہم نے تم کو قوموں میں بانٹا، ہم نے تم کو قبائل میں بانٹا، وجہ یہ نہیں تھی کہ تم آپس میں فخر کرو، ایک دوسرے پر برتری حاصل کرو اور ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائیاں کرو، صرف صرف قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قبائل کی بنیاد پر نہیں۔ یہ قبائل اور یہ برادریاں، یہ حسب و نسب اس لیے بنایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو تم بآسانی پہچان سکو، جان سکو، لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان بآسانی کر سکو۔ سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، وہ نہیں جو زیادہ مال رکھنے والا ہو، وہ نہیں جو قبیلے کے لحاظ سے مضبوط ہو، زیادہ فوجیں رکھنے والا ہو، وہ نہیں جس کے چرچے زبان زد و خاص و عام ہو، وہ نہیں جو مالدار ہو، وہ نہیں جو حسب و نسب کے لحاظ سے اونچا ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہوگے، جو تقوی کے لحاظ سے بڑا ہوا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا، جو احکام شریعت پر زیادہ عمل کرنے والا ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم ہے، زیادہ جاننے والا ہے، تمہاری خبر رکھتا ہے کہ تم میں سے کون تقوی کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے اور اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی خشیت کو سب سے زیادہ اپنے دلوں میں رکھنے والا ہے۔ یہ چیزیں ان کے دلوں میں تھی، انہوں نے قوم نہیں دیکھا، انہوں نے قبیلے نہیں دیکھے، انہوں نے رنگ نسل نہیں دیکھا، انہوں نے امیری غریبی کو نہیں دیکھا، بڑھ کر گلے لگا لیا کلمے کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کی نظروں کے سامنے تھا کہ لیس منا من دعا الی عصبیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا جو عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے، ولیس منا من قاتل عصبیہ، وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی وجہ سے آپس میں قتل و قتال کرے، ولیس منا من مات علی عصبیہ، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہوگا جو عصبیت کی وجہ سے اور عصبیت کی موت مرا ہوگا، عصبیت کی وجہ سے مرا ہوگا، عصبیت پر مرا ہوگا۔ مختصر اور حاصل کلام یہ کہ اس مختصر سی ویڈیو میں قرآن کی اس آیت سے اور اس حدیث کے ٹکڑے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کس قدر ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے اور اس عصبیت پرستی کے خلاف ہمیں آگاہ کیا ہے۔ آئندہ ویڈیوز میں انشاءاللہ صحابہ کرام کے بارے میں جو چیزیں آئی ہیں، اوس و خزرج اور مختلف قبائل کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ شہری لیول پر عصبیت پرستی کی جو گندگیاں ہیں اور ان سے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور جس قدر اچھے لوگ اس عصبیت پرستی میں ملوث ہیں، ان چیزوں کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس عصبیت پرستی سے، اس تعصب سے اور دشمنوں کی سازشوں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔